بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر حج کے حوالے سے اب چونکہ حج کے دن جو ہیں وہ قریب آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک کتاب کا تعارف پہلے کروا چکا ہوں۔ وہ یہ کتاب ہے امام الانبیاء کا سفر حج، اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حج کے 6 دن گزارے ان حوالوں سے ایک ویڈیوز کی سیریز جو ہے وہ تشکیل دینے کا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اسی کتاب سے یعنی امام الانبیاء کا سفر حج جو کہ صحیح احادیث کی روشنی میں ترتیب دی گئی ہے، اس میں سے جو ریلیونٹ چیپٹرز ہیں حج کے 6 دنوں کے حوالے سے ان کو میں اس میں پڑھتا ہوں اس ویڈیو میں، تاکہ جو حج پہ لوگ گئے ہوئے ہیں وہ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں، یا جو یہاں پہ ان کے عزیز ہیں وہ اگر ان کو بھجوا سکیں تو اس حوالے سے اگر سنت کے مطابق ان کے اعمال ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھنے میں جو میں نے بھی 2014 میں حج کیا تھا تو اس وقت بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ سنت کی پیروی کے حوالے سے اتنا زیادہ ان کا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فقہی مسائل میں الجھ کر سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہی آبزرویشنز کو مد نظر رکھ کر یہ کتاب لکھی تھی، اور اب اسی میں سے چند ویڈیوز جو ہیں وہ سفر حج کے جو 6 دن ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا سفر کیا تھا، ان 6 دنوں کے حوالے سے یہ ویڈیوز انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ سکیں گے۔ پہلی جو ویڈیو ہے وہ ہے اس کا جو عنوان ہے وہ مکہ سے منا کی طرف، یعنی سوئے منا اور قیام منا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو یہ 8 ذوالحجہ جمعرات کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ آئے، اور جب ترویہ کا دن آیا یعنی کہ 8 ذی الحجہ کا دن آیا اور ہم نے مکہ کو اپنے پیچھے کیا تو ہم نے حج کے لیے لبیک کہا، یعنی اللہم لبیک بحج، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بطھا یا ابطحا سے احرام باندھا تھا۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جب ترویہ کا دن آئے تو حج کے لیے لبیک پکارو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں لکھا ہے کہ 8ویں تاریخ میں سب نے حج کا احرام باندھا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یوم ترویہ میں مکہ سے حج کا احرام باندھو۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے حضرت 8 ذی الحجہ کی تاریخ تک ہم نے احرام کھولے رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ آئے اور وہ عمرہ ادا کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چونکہ حج قران کیا تھا تو آپ نے تو احرام نہیں کھولا تھا، لیکن جن صحابہ نے عمرہ کر لیا تھا انہوں نے احرام کھول لیا تھا۔ تو اسی حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ذوالحجہ کی 8 تاریخ تک ہم نے احرام کھولے رکھا، جب ہم نے مکہ کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا تو حج کا تلبیہ کہنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح روایت میں ہے کہ جب 8ویں تاریخ ہوئی اور مکہ سے ہم نے پیٹھ موڑی یعنی منا کو چلے تو حج کے لیے لبیک پکارا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ آئے تو ترویہ کا دن آیا تو سب لوگ منا کو چلے اور حج کے لیے لبیک پکارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سوار ہوئے۔ یہ جمعرات کا دن تھا 8 ذوالحجہ، اور چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ منا تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں ادا کی۔ اس حوالے سے آج کل چونکہ انتظامات کی وجہ سے لوگوں کو رات کو ہی منا
یعنی کہ حاجیوں کو رات کو ہی مینا لے کے جایا جاتا ہے، تو انتظامی امور کی وجہ سے اگر کوئی حاجی جو ہے وہ چاشت کے وقت سے پہلے ہی مینا پہنچ جائے یا فجر کی نماز ادھر ادا کرے تو وہ پھر مجبور ہے، اب اس حوالے سے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کی احادیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں 2 رکعتیں پڑھی، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حالانکہ لوگ اطمینان سے تھے اور زیادہ بھی، یعنی کچھ خوف نہ تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا وغیرہ میں مسافر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی، اور صحیح مسلم کی جو احادیث ہیں 1590 تا 1599 ان پر امام اس کا جو باب ہے اس کا عنوان ہے کہ مینا میں نماز قصر کرنے کا بیان۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے، حارث بن وہب خزاعی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مینا میں نماز پڑھی، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 2 ہی رکعتیں پڑھائیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق حارث بن وہب خزاعی کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں 2 رکعت نماز پڑھائی، اس وقت ہماری تعداد پہلے سے زیادہ تھی اور ہم پہلے سے زیادہ بے خوف تھے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حارث بن وہب خزاعی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بے خوف و خطر 2 رکعتیں پڑھی، یعنی 4 رکعت والی نماز کی 2 رکعتیں جیسے سفر میں پڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے امام ابو داؤد نے کہا کہ حارثہ قبیلہ خزاعہ کہ حارثہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبیلہ خزاعہ کے فرد تھے اور ان کا گھر مکہ میں تھا، اور اسی میں سنن ابی داؤد میں جو باب ہے وہ اس کا جو باب کا جو عنوان ہے وہ ہے اہل مکہ کا قصر کرنا۔ امام مسلم نے اپنی احادیث میں جو باب باندھا ہے اس حوالے سے وہ ہے مینا میں نماز قصر کرنے کا بیان۔ امام ترمذی نے حدیث نمبر 882 پر باب باندھا ہے مینا میں قصر نماز پڑھنے کے بیان میں۔ امام نسائی نے باب باندھا ہے مینا میں نماز پڑھنا۔ امام بخاری نے حدیث نمبر 1082 تا 1084 پر باب باندھا مینا میں نماز قصر کرنے کا بیان، اور سنن دارمی میں باب ہے مینا میں نماز قصر کرنا۔ اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے مینا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 2 رکعتیں پڑھی۔ یہاں میں واضح کر دوں کہ ان احادیث کے نمبرز جو ہیں وہ اس کتاب میں دیکھے جا سکتے ہیں اور ان کی تحقیق کی جا سکتی ہے، آپ کو انشاءاللہ العزیز یہی الفاظ وہاں پہ ان حدیث کے نمبرز میں ملیں گے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے میدان مینا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی۔ داؤد بن ابو آثم ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے مینا میں نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں ان پر ایمان لا کر راہ راست پر آیا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر وہ مینا میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں 2 رکعتیں پڑھی، اور مسند احمد کی روایات میں ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مینا میں عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی تھی۔ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعتیں نماز کی مینا میں 2 رکعتیں پڑھی، یعنی کہ جو 4 رکعتوں والی جو نماز تھی اس کی 2 رکعتیں ادا کی گئی۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے حوالے سے جو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں 8 ذی الحجہ کی ظہر عصر اور پھر چونکہ 9 ذی الحجہ مغرب کے بعد ہو جاتی ہے تو پھر 9 ذی الحجہ کی مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں جو ہیں وہ وادی خیف کے مقام پر ادا کی، جہاں پر آج کل مسجد خیف موجود ہے، اور ان تمام نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
امامت فرمائی۔ یہاں پر ایک اور حدیث کا ایک ریفرنس جو کہ حج کے شروع کے دنوں میں ہوتا ہے، اور ایک چیز ذہن میں آ جائے تو وہ زیادہ اچھی رہتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کے موقع پر سب سے زیادہ اجر و ثواب یعنی نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو کرنا۔ یہ کچھ احادیث تھیں جو کہ منا جانے اور منا میں ٹھہرنے کے حوالے سے ہیں، اور یہاں پر جو حاجی حضرات ہیں وہ تلبیہ چونکہ وہ احرام کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، تو 8 ذی الحجہ جب وہ منا میں قیام کریں تو تلبیہ جو ہے وہ مسلسل کہتے رہیں اور اچھی گفتگو ہی کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور دوسروں کے کام آئیں۔ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا اس حج کے سفر میں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔